تمام کلاسوں کی تعلیمی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سائنس کلاس 8 یہ ہم کر رہے ہیں بک ریڈنگ کے فائدے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھے، امید ہے آپ کو پتہ ہوگا۔ تو آپ کو جیسا کہ پتہ ہے کہ ہم نے کرک ماڈل اور وہ پیش کیا ہے ڈی این اے کا واٹسن اور کرک ماڈل، تو اب ہم نے کرنا ہے خصوصیات کی منتقلی، ٹرانسمیشن آف ٹریکٹرز۔ جب کوئی جاندار میوسس کے دوران گیمٹ سپرم یا ایگ بناتا ہے تو گیمٹ میں کروموسوم کی تعداد آدھی ہو جاتی ہے، یعنی ہیپلائڈ سپرم یا ایگز پیدا ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گیمٹس میں وراثتی مادے ڈی این اے کی مقدار آدھی ہو جاتی ہے۔ جب نر اور مادہ ملاپ کرتے ہیں تو نر کی طرف سے آنے والا ہیپلائڈ سپرم مادہ کے ہیپلائڈ ایگ سے فیوز ہو کر یعنی مل کر ایک ڈپلائڈ سیل بناتا ہے، یعنی مرد اور عورت کا یا نر اور مادہ کا وہ جو گیمٹس ہوتے ہیں ملتے ہیں تو ان کا ایک سیل مادہ سے آتا ہے اور دو مرد سے آتے ہیں اور وہ ایک ڈپلائڈ بناتے ہیں، دو سیل، جو زائگوٹ کہلاتا ہے۔ اس طرح زائگوٹ میں وراثتی مادے ڈی این اے کی پوری مقدار بحال ہو جاتی ہے، یعنی والدین کی جسمانی اور فعلیاتی خصوصیات کی تمام اکائیاں جینز زائگوٹ میں منتقل ہو جاتی ہیں۔ زائگوٹ نشو و نما کے مختلف مراحل سے گزرتا ہے، نتیجتاً ایک نیا فرد یعنی بچہ مورز وجود میں آتا ہے۔ یعنی وہ جب جو وراثتی مادہ ہوتا ہے وہ جو فیمل ہوتی ہے یعنی ماں اس کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ مختلف مراحل طے کرتا ہے، بڑھتا جاتا ہے اور آخر کار وہ بچہ بن جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ پیدا ہو جاتا ہے بچہ، تو اس کی خصوصیات جو ہوتی ہیں وہ ہو بہو اس کے والدین کے مطابق ہوتی ہیں۔ چنانچہ کیا ہوتا ہے، زائگوٹ وہ پہلا سیل ہے جس سے تولیدی طریقے سے پیدا ہونے والے ہر جاندار کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کے بعد موروثی اور غیر موروثی خصوصیات، انہیریٹیبل اینڈ نان انہیریٹیبل۔ جسمانی خصوصیات مثلا آنکھوں کی رنگت، جلد کی رنگت، بالوں کی رنگت، قد، کان کی لو، جڑی ہوئی یا آزاد ذہانت وغیرہ ایسی خصوصیات ہیں جو والدین سے بچوں میں منتقل ہوتی ہیں۔ ایسی خصوصیات جو ایک نسل والدین سے اگلی نسل بچوں میں منتقل ہوتی ہیں موروثی خصوصیات کہلاتی ہیں، یعنی آنکھوں کا رنگ، بالوں کا رنگ، قد، یہ چیزیں والدین سے بچوں میں منتقل ہوتی ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں، موروثی خصوصیات۔ موروثی خصوصیات کو جینز کنٹرول کرتے ہیں۔ والدین کی کئی خصوصیات ایسی ہوتی ہیں جو بچوں میں منتقل نہیں ہوتی کیونکہ وہ جینز سے پیدا نہیں ہوتی۔ ایسی خصوصیات کو غیر موروثی خصوصیات کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کے جسم کا کوئی حصہ کٹ جائے یا بیماری کے باعث کمزور ہو جائے تو یہ خصوصیت اس کے بچوں میں منتقل نہیں ہوتی۔ مثلا آپ کا بچہ ہے، آپ کا ہاتھ پاؤں یا کوئی چیز کٹ گئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ کے بچے میں بھی منتقل ہوگی، بلکہ یہ نہیں ہوتی۔ تو اسی ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ، اور نیکسٹ ویڈیو میں ہم موروثی خصوصیات کی مثالیں دیں گے۔ امید ہے اس سے لیکچر اور کلیئر ہو جائے۔